السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ الحمد للہ الذی من علینا بجزیل النعم وبمحمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیکون علیہم شہیدا وتکونوا شہداء علی الناس ولیظہرہ علی الدین کلہ والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ میرا محترم بھائیوں دوستو، یہ اسباب کی دنیا ہے۔ یہاں محنت سے کمانا اور جان لگا کے، خون پسینہ لگا کے رزق اللہ تعالیٰ سے طلب کرنا یقیناً دنیا کی سب سے بڑا اور اچھا اور خوبصورت مشغلہ وہ رزق حلال کو ڈھونڈنا ہے، اس کو تلاش کرنا ہے اور اس میں لگنا ہے۔ بے شک رزق اللہ کی طرف سے ہے، لیکن اس کو ڈھونڈنا یہ میرے اور آپ کے ذمہ ہے۔ رزق اللہ کے ذمہ ہے، ہمارے ذمہ نہیں ہے۔ وہ دے گا جو کھانے سے پاک ہے، وہ کھلائے گا، وہ پلائے گا جو پینے سے پاک ہے۔ لیکن اسباب ہے، اس کو اختیار کرنا ہے، بغیر اس کے زندگی دشوار ہوگی، زندگی مشکلات میں پڑے گی۔ اور اسلام میں تجارت خوبصورت عمل ہے۔ میں افسوس سے کہتا ہوں کہ ہم نے اسلام کو صرف پڑھنا سمجھا ہوا ہے، اسلام کو صرف یاد رکھنا سمجھا ہوا ہے۔ اسلام صرف تہوار ہے، اسلام مہینے کا نام ہے، جمعے میں ہے، ربیع الاول ہے، محرم اور رمضان۔ پھر اس کے بعد ہم سے اسلام مزید تقاضا کرتا ہے کہ یہ تو ایام تھے مقدس، اب ہم کیسے مقدس بنیں گے؟ اب ہم نے اس تجارت کے ذریعے، لین دین کے ذریعے، تجارت کہتے ہیں تبادلے کو، بیع کہتے ہیں لینا اور دینا، بیچنا اور خریدنا۔ تو اگر ہمیں ان اصولوں کا پتہ ہو کہ دکان میں بیٹھنا، کسی کارخانے میں بیٹھنا، کاؤنٹر پر بیٹھنا، محنت کرنا رزق حلال کے لیے، یقیناً یہ عبادت سے کم نہیں ہے۔ آپ نے ایک دفعہ مجلس میں ایک صحابی بیٹھے ہوئے تھے، تو ان کے ہاتھ بڑے سخت تھے، یوں دیکھا ہاتھ سخت، محنت کر کر کے جو ہاتھ سخت ہو جاتے ہیں مزدوروں کے۔ تو آپ نے اپنے پاس بلایا اور فرمایا معاذ، یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، مزدوری کرتا ہوں تو جس کی وجہ سے میرے ہاتھ سخت پڑ گئے۔ آپ نے وہ ہاتھ سعد بن معاذ کا ہاتھ پکڑ کے نا یوں چوما اور فرمایا کہ جو حلال رزق کے لیے بیوی بچوں کو پالنے کی غرض سے جس کے ہاتھ ایسے ہو جائیں، اس ہاتھ پر جہنم حرام ہو جاتا ہے، اس ہاتھ پر جہنم حرام ہو جاتا ہے۔ تو تجارت کے اصولوں کو جو اسلام نے بتایا ہے وہ کہیں نہیں ہے۔ اسلام میں ہے کہ دھوکہ نہ ہو، اسلام میں ہے کہ ملاوٹ نہ ہو، اسلام میں ہے کہ کھوٹ نہ ہو۔ اسلام کہتا ہے کہ چیز پرانی ہو، ریٹ نیا لگا دینا، اور چیز نئی ہو، ریٹ پرانا لگا دینا۔ جس میں نفع تاجر کو ہوتا ہو، عوام کو نہ ہوتا ہو، یہ اسلامی معاشرہ نہیں ہے۔ اسلامی معاشرہ کیا ہے؟ حضرت عمر ہر روز بازار آتے اور دکانداروں سے ریٹ پوچھتے کہ فلاں چیز کیا باؤ ہے، فلاں چیز کا کیا ریٹ ہے۔ ہمارے ہاں جو
نظام کو سنبھالتے ہیں انہیں ہی نہیں پتا کہ آٹا کیا بھاؤ چل رہا ہے، چینی کیا بھاؤ چل رہی ہے، سبزی کا کیا ریٹ چل رہا ہے، اور ریڑھی والا بھی خود مختار ہوتا ہے، جو اس کے منہ مانگے لیتا ہے، لوگ لینے پہ مجبور ہیں۔ تو قانون نافذ کرنے والے جو تجارت کو دیکھتے ہیں، اس کے نیچے لوگ وہ اتنے آزاد ہوتے ہیں کہ انہیں یہ نہیں پتا کہ میں یہ چیز بیچ رہا ہوں اس کی صحیح قیمت کیا ہے۔ نفع آپ بالکل رکھیں، لیکن اتنا تجاوز نہ ہو کہ وہ کسی کے لیے افورڈ کرنے سے زیادہ چلا جائے۔ تو یقیناً حلال چیزوں میں برکت ہوتی ہے۔ اسلام نے اصول بھی بتایا کہ بیچنا کیا ہے اور خریدنا کیا ہے، کیا نہیں بیچنا۔ بیچنا تو حلال چیزیں ہیں۔ آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ اب کتوں کے ریوڑ جا رہے ہیں؟ بہت کم، لیکن بھیڑ بکریوں کے آپ نے ریوڑ دیکھے ہوں گے۔ وجہ کیا ہے؟ بھیڑ بکریاں روز ذبح ہوتی ہیں، مرغیاں روز ذبح ہوتی ہیں، کبھی تعداد میں کمی واقع ہوئی ہے؟ نہیں ہوئی۔ لیکن وجہ کیا ہے؟ برکت، خیر، یہ حلال کے ساتھ جڑی ہے۔ انسان جب حلال کی طرف ہوتا ہے، ایک انسان کا ایک حلال نکاح ہوتا ہے، 10 بچے ہوتے ہیں، 8 بچے ہوتے ہیں، چونکہ حلال ہے، اور حلال کی حلاوت ختم نہیں ہوتی، نہ کم ہوتی ہے۔ اب ہم اور آپ بحیثیت ایک شہری کے یقیناً صبح ہم کام پہ نکلتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، اور ہم نے کوشش کیا کی ہے؟ پڑھنا اتنا ہے جس پہ ڈگری وہ ملے جس پہ ہماری نوکری کہیں لگ جائے۔ تو میرے عزیزو، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بہت خوبصورت زندگی کا نام اسلام ہے، جس میں تجارت نمایاں ہے۔ آپ نے فرمایا جو تاجر سودا واپس لے لے، جو تاجر سودا واپس لے لے، میں جنت کے بیچ موتی کے محل کے گھر کا میں ذمہ دار ہوں۔ تو ایک صحابی نے دکان کھولی، دکان بڑی زوروں کے ساتھ چل رہی ہے۔ کچھ دن بعد دکان بند کر دی تو کسی نے پوچھا کہ کاروبار سے ناراض ہو گئے ہو؟ آپ نے تجارت بند کی، چلتا ہوا کاروبار کوئی بند کرتا ہے؟ تو وہ صحابی فرمانے لگے میں نے چلنے کے لیے تھوڑی کھولا تھا، میں نے تو اللہ کے نبی سے ایک حدیث سنی تھی۔ آپ نے فرمایا جو بیچا ہوا مال، فروخت شدہ مال واپس لے لے، میں جنت کے بیچ اس کو گھر دینے کا ضامن ہوں۔ ہماری دکانوں میں کیا لکھا ہوتا ہے؟ ہماری دکانوں میں لکھا ہوتا ہے نو چینج نو ریٹرن، نہ تبدیل ہوگا نہ چینج ہوگا۔ یہ خلاف سنت ہے، یہ اسلامی قانون نہیں ہے۔ ایک دام واحد کلام، یہ بھی اسلامی معاشرے کا حسن نہیں ہے۔ تو ہم یہ اکثر سنتے ہیں نا کہ 3 دکانوں سے ریٹ معلوم کریں، یہ سنت ہے۔ تو اگر آپ حق حلال روزی کی خاطر اور لوگوں کو سہولت دینے کے لیے مارکیٹ میں، بازار میں بیٹھتے ہیں، آپ کا بیٹھنا عبادت سے خالی نہیں ہے۔ اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جس شخص کو جو روزی اس کے شہر میں ملے، جو روزی شہر میں ملے اور اتنی ہو کہ اس کا گزارا ہو، اس کو وہ روزی چھوڑنی نہیں چاہیے، وہ کاروبار چھوڑنا نہیں چاہیے، وہ تجارت چھوڑنی نہیں چاہیے جس پہ اس کا گزارا ہو جاتا ہو۔ تو روایات میں دین صرف واعظ و نصیحت سے آگے نہیں پھیلا۔ 3 صحابی انڈونیشیا گئے اور ان پورے انڈونیشیا میں دین تجارت کے ذریعے سے پھیل گیا، تجارت کے ذریعے دین پھیل گیا۔ تو آپ تجارت کے غرض سے اگر کسی دوسرے ملک ٹریول کریں گے تو یقیناً آپ کا چلنا اٹھنا بیٹھنا عبادت بن جائے گا۔ اور اگر ہم کہیں اور جاتے ہیں اور ان سے مال ادھار پہ لا کے پھر وہ مال ہڑپ کر دیتے ہیں کہ اب وہ ہم سے کیا لیں گے؟ ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں
ان کے ساتھ اکثر سننے میں آتا ہے کہ وہ ہمارے مسلمان بھائی غیر مسلم کے ساتھ بیٹھ کے کھانا وہاں نہیں کھاتے، جن سے مال لاتے ہیں ایکسپورٹ کرتے ہیں ان کے ساتھ کھانا نہیں کھاتے، ان کے برتنوں میں نہیں کھاتے، ان کے برتنوں میں پیتے نہیں ہیں، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ تو نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، یہ ہمارا مال کھا کیوں جاتے ہیں؟ ہمارے ساتھ بیٹھنا ان کے لیے حرام ہے، ہمارا مال کھانا ان کے لیے حلال ہے، یہ کون سا اسلام ہے؟ تو سچے تاجر کا حشر انبیاء کے ساتھ، سچے تاجر کا انبیاء کے ساتھ حشر فرمایا کہ انبیاء کے ساتھ ہوگا۔ تو تجارت میں سچ بولنا بڑا مشکل کام ہے، اور قسمیں کھانا، حدیث میں آتا ہے قسمیں کھانے سے سودا بک جاتا ہے، برکت ختم ہو جاتی ہے۔ ہمارے ہاں میٹر دکھاتے ہیں، گز دے دیتے ہیں، کلو کا بٹا رکھا ہوا ہوتا ہے، کلو سے کم دے دیتے ہیں، دودھ میں ملاوٹ، کپڑے میں ملاوٹ، زراعت میں ملاوٹ، ایسی کوئی چیز نہیں جس میں ملاوٹ نہ ہو۔ تو میرا اور آپ کا حسن ہے کہ ہم اپنے معاملات کو درست رکھیں، معاملات کو درست رخ پر لے آئیں یقیناً۔ اور اگر صرف دینداری کا مطلب یہ نہیں کہ آپ دنیا سے دور ہو جائیں، آپ دنیا سے دور نہ ہوں۔ حضرت ابوبکر خلیفہ بنے تو پہلے دن اپنے کندھوں پر چادریں لے کے بازار کی طرف چلے، تو کسی نے حضرت عمر مل گئے، کہا امیر المومنین خلیفۃ المسلمین کہاں جا رہے ہیں؟ کہا میں جا رہا ہوں کاروبار کے لیے۔ تو حضرت عمر فرمانے لگے ابو بکر اگر آپ کاروبار کے لیے جائیں گے، اگر آپ کاروبار کے لیے جائیں گے تو یہ خلافت کون سنبھالے گا؟ حضرت ابو بکر کے الفاظ سنیں، حضرت ابو بکر کا ایمان دیکھیں، اللہ کے نبی کے ساتھ نسبت دیکھیں، کیا فرمایا؟ میں بچوں کو کہاں سے کھلاؤں، میں بچوں کو کہاں سے کھلاؤں؟ تو صدیق اکبر جیسا شخص تجارت کے لیے نکل، اور اس سے پہلے بھی تاجر تھے، مکہ میں 6 ریشم کی دکانیں تھی، 6 ریشم کی۔ تو تجارت کرنا اور اس تجارت میں اللہ کو راضی کرنا اور لوگوں کی خدمت کے جذبے کے ساتھ، تو یقین جانیں زندگی میں معاشرے میں ایک مثبت کردار ادا کرنے کا ہم سبب بن جائیں گے۔ اور میں آخری بات کر رہا ہوں، جو ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں آپ نے فرمایا ان پہ مفلسی آ جاتی ہے، مفلسی آ جاتی ہے، مال آگے نہیں بڑھے گا، کام آگے نہیں جائے گا۔ آپ یہ ہول سیلرز کو نہیں دیکھتے، تھوڑا مارجن رکھتے ہیں، رش کتنا ہوتا ہے، اور ریٹیل پہ جو دیتے ہیں ان کے آگے کوئی اکا دکا کوئی آئے کوئی نہ آئے، اور ہول سیلر اپنے ٹائم پہ کھولتا ہے اپنے ٹائم پہ بند کر دیتا ہے، اور زیادہ کمانے والا بھی یہی ہے چونکہ اس نے مارجن کم رکھا ہوا۔ تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں ضرور کمائیں، لیکن اس طرح سے کمائیں کہ آپ کے ساتھ اس معاشرے میں وہ لوگ بھی ضرور اس میں حصہ ڈالیں کہ ان کو کاروبار کرنا آسان ہو۔ یاد رہے جب کاروبار ہوتا ہے تو غریب کی بچی کی عزت نیلام نہیں ہوتی، جب کاروبار ہوتا ہے نا تو لوگ خودکشیاں نہیں کرتے، جب تاجر صحیح تجارت کرتے ہیں تو لوگوں کے گھروں میں چولہے نہیں بجھتے، جب لوگ کاروبار کرتے ہیں اور صحیح تجارت کرتے ہیں تو نوجوان ڈگریاں لے کے در بدر نہیں پھرا کرتے۔ تو خدا را تجارت کو فروغ دیں، صرف کمپیوٹر پہ بیٹھنا، صرف کرسی پہ بیٹھنا مناسب نہیں ہے۔ محنت، لگن، کوشش، اور آج کل ہیرا پھیری فراڈ بھی کاروبار بن چکا ہے، نہیں، اس سے بچنا ہے۔ اگر ہم مسلمان ہیں تو ہم نے ان چیزوں سے بالکل اعراض کرنا ہے کہ یہ چیزیں ان میں کوئی خیر نہیں ہے، ان میں کوئی خیر نہیں ہے، اور کوئی نہیں دیکھ رہا۔ وہ حضرت عمر کسی کے گھر کے قریب سے گزر رہے تھے تو وہ ایک خاتون اپنے دودھ میں ملاوٹ کر رہی تھی، تو بچی نے کہا کہ اماں ملاوٹ کر رہی ہیں، اگر عمر کو پتہ چل گیا پھر؟ تو وہ خاتون کہنے لگی کہ عمر ہمیں کہاں دیکھ رہا ہے؟ کہا عمر تو نہیں دیکھ رہے، اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ تو اگلے دن حضرت عمر نے اس خاتون کو بلایا اور بچی کو بلایا اور بچی کو شاباش دی اور فرمایا کہ اس بچی نے صحیح کہا تھا۔ تو میری آپ سے گزارش ہے اس چیز سے بچیں، اور اس میں کوئی خیر نہ تھی نہ ہے نہ ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق بخشے۔
बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।